بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرم الجامی کا سبق نمبر 70 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو وَأَمَّا الْأَخْفَشُ سے لے کر غیر مستحسن تک پڑھیں گے۔ وَأَمَّا الْأَخْفَشُ فَذَهَبَ إِلَىٰ أَنَّهُ مُنْصَرِفٌ۔ امام اخفش اس طرف گئے ہیں کہ احمرہ کی جو مثل ہیں، مثل احمرہ جو ہیں یہ منصرف ہیں۔ فَإِنَّ الْوَصْفِيَّةَ قَدْ زَالَتْ بِالْعَالَمِيَّةِ، کہ وصفیت جو ہیں وہ زائل ہو چکی عالمیت کی وجہ سے، وَالْعَالَمِيَّةُ بِالتَّنْكِيرِ، اور عالمیت جو ہیں نکرہ بننے کے ساتھ ختم ہو چکی ہیں، زائل ہو چکی ہیں۔ وَالزَّائِلُ لَا يُعْتَبَرُ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، اور زائل کا اعتبار جو ہے بغیر ضرورت کے نہیں کیا جاتا۔ فَلَمْ يَبْقَ فِيهِ إِلَّا سَبَبٌ وَاحِدٌ، پس باقی نہ رہا اس میں مگر ایک ہی سبب، وَهُوَ وزن الفعل، وہ یا تو وزن فعل ہیں، او الالف والنون، یا الف اور نون ہیں۔ وَهَذَا الْقَوْلُ أَظْهَرُ، اور یہ قول جو ہے زیادہ ظاہر ہیں۔ وَلَمَّا اعْتَبَرَ سِبَوَيْهِ الْوَصْفَ الْأَصْلِيَّ بَعْدَ التَّنْكِيرِ، کہ جب اعتبار کیا سیبوے نے وصف اصلی کا نکرہ بننے کے بعد، وَإِنْ كَانَ زَائِلًا، اگرچہ زائل تھا، لازمہ، تو لازم ہے سیبوے کو ان یعتبرہ فی حال العالمیت ایضاً، کہ حال عالمیت کی حالت میں بھی اس طرح اعتبار کریں۔ فَيَمْتَنِعُ نَحْوُ خَاتِمٍ مِنَ الصَّرْفِ، تو خاتم جو ہیں، خاتم جیسی مثال جو ہیں وہ غیر منصرف ہو جائے گی، للوصف الاصلی، وصف اصلی کی وجہ سے، والعالمیت، اور عالمیت کی وجہ سے۔ فَأَجَابَ عَنْهُ الْمُصَنِّفُ، مصنف نے سیبوے کی طرف سے یہ جواب دیا ہے اس قول کے ساتھ، وَلَا يَلْزَمُهُ، کہ لازم نہیں ہے سیبوے کو، باب خاتم، باب خاتم، ای سیبویہ من اعتبار الوصفیت الاصلیت بعد تنکیر، وصف اصلی کے اعتبار کی وجہ سے سیبوے کو لازم نہیں ہے نکرہ بننے کے بعد، فی مثل احمر علما، احمر علم کی مثال میں، باب خاتم، باب خاتم جو ہیں، خاتم جو ہے وہ لازم نہیں ہے سیبوے کو۔ ای کل علم، باب خاتم کسے کہتے ہیں؟ ہر اس علم کو کہتے ہیں، کان فی الاصل وصفا، کہ اصل میں تو وصف تھا، مع بقاء العالمیت، عالمیت کے باقی رہنے کے ساتھ ساتھ، یعنی عالمیت بھی اس میں باقی تھی۔ بأن اعتبر فیہ ایضا الوصفیت الاصلیت، بائیں طور پر کہ سیبوے نے اس میں بھی اسی طرح وصف اصلی کا اعتبار کیا ہے، وحکم، اور حکم لگایا ہے، بمنع صرفہ، غیر منصرف کا حکم لگایا ہے، للعالمیت والوصفیت الاصلیت، عالمیت اور وصف اصلی کی وجہ سے۔ اچھا، لما یلزم ولا یلزمہ، لازم نہیں ہے سیبوے کو، باب خاتم لازم نہیں ہے، کیونکہ یہ لازم آئے گا باب خاتم میں، من اعتبار المتضادین، دو متضاد چیزوں کا اعتبار کرنا لازم آئے گا، فی حکم واحد، ایک ہی حکم میں۔ یہ اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ کیوں لازم نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دو متضاد چیزوں کا لزوم جو ہے وہ ثابت ہوگا۔ فی باب خاتم میں، علی تقدیر منعہ من الصرف، غیر منصرف کی تقدیر پر، من اعتبار المتضادین، دو متضاد چیزوں کا اعتبار کرنا لازم آئے گا، یعنی الوصفیت والعالمیت، وصفیت اور عالمیت کا۔ فإن العالم للخصوص، کیونکہ عالم خصوص کا تقاضا کرتا ہے، والوصف للعموم، اور وصف جو عموم کو چاہتا ہے، فی حکم واحد، اور یہ دو متضاد چیزوں کا جو اجتماع ہے یہ ایک ہی حکم میں لازم آ رہا ہے، وَهُوَ مَنْعُ صَرْفِ لَفْظٍ وَاحِدٍ، وہ ایک ہی لفظ کو غیر منصرف ہونا ہے، بخلاف اس صورت کے، اذا اعتبرت الوصفیت الاصلیت، کہ وصفیت اصلیہ کا اعتبار کیا جائے، مع سبب آخر، دوسرے سبب کے ساتھ، کما فی اسود و ارقم، جس طرح کے اسود اور ارقم میں۔ فَإِن قُلْتَ، پس اگر آپ یہ کہہ دیں،
التضاد انما هو بین الوصفیت المحققۃ والعالمیت، کہ تضاد تو وصفیت محققہ اور عالمیت کے درمیان ہے، لا بین الوصفیت الاصلیت الزائلۃ والعالمیت، نہ کہ وصفیت اصلیہ جو کہ زائل ہیں اور عالمیت کے درمیان ہیں۔ فلو اعتبرت الوصفیت الاصلیت، پس اگر اعتبار کیا جائے وصفیت اصلیہ کا والعالمیت اور عالمیت کا، فی منع صرف مثل خاتم، منع صرف میں خاتم مثل خاتم کے غیر منصرف ہونے میں، لا یلزم اجتماع المتضادین، تو لازم نہیں آتا دو متضاد چیزوں کا اجتماع۔ قلنا، ہم کہتے ہیں، تقدیر احد الضدین بعد زوالہ، زوال کے بعد دو ضدوں میں سے ایک ضد کا اعتبار کرنا، مع ضد آخر، دوسری ضد کے ساتھ، فی حکم واحد، ایک ہی حکم میں، وَإِن لَمْ يَكُنْ مِنْ قبیل اجتماع المتضادین، اگرچہ دو متضاد چیزوں کے اجتماع کی قبیل سے تو نہیں ہے، لیکنہ شبیہ بہ، لیکن اس کے مشابہ ہیں، فاعتبارہما معا غیر مستحسن، بس ان دونوں کا اکٹھے طور پر اعتبار کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ وَأَمَّا الْأَخْفَشُ فَذَهَبَ إِلَىٰ أَنَّهُ مُنصَرِفٌ، یہاں سے مولانا جامی رحمہ اللہ تعالی امام اخفش کے مذہب کو نقل کر کے دلیل بیان کر رہے ہیں کہ امام اخفش کا مذہب یہ ہے کہ ان کے ہاں مثل احمرہ جو کہ علم ہو، نکرہ بننے کے بعد منصرف ہوگا۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ وصفیت جو ہیں عالمیت کی وجہ سے زائل ہو گئی، اور عالمیت جو ہیں نکرہ بننے کی وجہ سے زائل ہو گئی، لہذا عالمیت کے زائل ہونے کے بعد وصفیت اصلیہ کا اعتبار نہیں کریں گے۔ جو چیز ایک مرتبہ زائل ہو جائیں تو بغیر ضرورت کی وہ واپس نہیں آتی۔ تو حاصل یہ ہوا کہ مثل احمرہ جو کہ علم ہو، اس میں صرف ایک سبب وزن فعل ہے، اور یہ بات ظاہر ہے کہ ایک سبب سے کلمہ غیر منصرف نہیں ہوتا، تو اس لیے یہ منصرف ہوگا۔ تو مثل احمرہ جو کہ علم ہو، نکرہ بننے کے بعد یہ منصرف ہوگا۔ وَأَمَّا الْأَخْفَشُ فَذَهَبَ إِلَىٰ أَنَّهُ مُنصَرِفٌ، امام اخفش جو ہیں اس طرف گئے ہیں کہ مثل احمرہ جو ہیں جو کہ علم ہو یہ منصرف ہیں۔ فَإِنَّ الْوَصْفِيَّةَ قَدْ زَالَتْ بِالْعَالَمِيَّةِ، کیونکہ وصفیت جو ہیں وہ تو عالمیت کی وجہ سے زائل ہو چکی ہیں، وَالْعَالَمِيَّةُ بِالتَّنْکِيرِ، اور عالمیت جو ہیں وہ زائل ہو چکی ہے تنکیر کی وجہ سے، وَالزَّائِلُ لَا يُعْتَبَرُ مِنْ غَيْرِ ضُرُورَةٍ، اور زائل کا اعتبار جو ہے بغیر ضرورت کے نہیں کیا جاتا۔ فَلَمْ يَبْقَ فِيهِ إِلَّا سَبَبٌ وَاحِدٌ، پس باقی نہ رہا مگر ایک ہی سبب، یا تو وہ وزن فعل ہیں، ایک ہی سبب، اویل الف والنون، یا الف اور نون ہیں۔ وَهَذَا الْقَوْلُ أَظْهَرُ، وَهَذَا الْقَوْلُ أَظْهَرُ سے مولانا جامی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک بھی امام اخفش کا مذہب جو ہے زیادہ بہتر ہیں۔ وَهَذَا الْقَوْلُ أَظْهَرُ، اور یہ قول جو ہے زیادہ ظاہر ہیں۔ وَلَمَّا اعْتَبَرَ سِبَوَيْهِ الْوَصْفَ الْأَصْلِيَّ بَعْدَ تَنْکِیرِ، اس عبارت سے مولانا جامی رحمہ اللہ صاحب کافیہ کی بعد میں آنے والی عبارت کی غرض بیان کرنا چاہ رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جب سیبوے نے وصف اصلی کا نکرہ بننے کے بعد تنکیر کے بعد اعتبار کر لیا، وَإِنْ كَانَ زَائِلًا، اگرچہ وہ زائل ہو چکی تھی، لازم ہو، تو سیبوے کو لازم ہے أَن يَعْتَبِرَهُ فی حال العالمیت ایضاً، کہ وصف اصلی کا عالمیت کی حالت میں بھی اعتبار کرے۔ تو جب عالمیت کی حالت میں بھی وصف اصلی کا اعتبار کرے گا، فَيَمْتَنِعُ نَحْوُ خَاتِمٍ مِنَ الصَّرْفِ، تو خاتم جو ہیں وہ غیر منصرف ہو جائے گا، للوصف الاصلی، وصف اصلی کی وجہ سے، والعالمیت، اور عالمیت کی وجہ سے۔ فَأَجَابَ عَنْهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِ وَلَا يَلْزَمُهُ، یہ ایک اعتراض کا جواب ہے جو امام اخفش کی طرف سے سیبوے پر وارد کیا جاتا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ سیبوے نے جس طرح احمر جیسی مثال میں تنکیر کے بعد یعنی عالمیت کے زائل ہونے کے بعد وصفیت کا اعتبار کیا ہے، حالانکہ وصفیت تو زائل ہو چکی تھی، تو حاتم جیسی مثال میں بھی وصفیت کا اعتبار کر لیتے، یعنی عالمیت کے ساتھ وصف کا اعتبار کر کے اس کو بھی غیر منصرف پڑھتے۔ باب خاتم سے مراد ہر وہ کلمہ ہے جو اصل میں تو وصف ہو اور اس میں عالمیت بھی باقی ہو۔ تو اس کا جواب یہ دیا ہے علامہ جامی رحمہ اللہ نے، جس کا حاصل یہ ہے کہ باب خاتم میں اگر وصفیت کا اعتبار کر لیتے تو متضاد چیزوں کا ایک ہی حکم میں اعتبار کرنا لازم آتا، یعنی دو متضاد چیزوں کا ایک ہی حکم میں اعتبار کرنا لازم آتا، اور یہ محال ہے۔
اور متضاد چیزیں وصفیت اور عالمیت ہیں۔ ان میں تضاد اس وجہ سے ہیں کہ عالم خصوص کو چاہتا ہے اور وصف عموم کو۔ فاجاب عنہ المصنف بقول ولا یلزمہ، مصنف نے سبع کی طرف سے جواب دیا ہے ولا یلزمہ کہ لازم نہیں ہے سبع کو من اعتبار الوصفیت الاصلیت بعد تنکیرے کہ نکرہ کے بعد وصفیت اصلیہ کے اعتبار کی وجہ سے فی مثل احمر عالمن، مثل احمر میں جو کہ عالم ہو، باب خاتم، باب خاتم جو ہے لازم نہیں ہے، ای کل عالمین، باب خاتم سے مراد ہر وہ عالم ہے کان فی الاصل وصفن کہ اصل میں تو وصف ہو، ما باقائل عالمیت، عالمیت بھی باقی ہو۔ بیان اعتبر فیہ ایضا الوصفیت الاصلیت، بائیں طور پر کہ سبع اسمی بھی وصفیت اصلیہ کا اعتبار کرتے وحکم اور حکم لگاتے بمنع صرف ہی غیر منصرف کا للعالمیت والوصفیت الاصلیت، عالمیت اور وصفیت اصلیہ کی وجہ سے، لما یلزمو پھر تو کیونکہ پھر تو لازم آتا فی باب حاتم، باب خاتم میں اعلیٰ تقدیر منع من الصرف غیر منصرف کی تقدیر پر من اعتبار المتضادین دو متضاد چیزوں کا اعتبار کرنا لازم آتا، یعنی الوصفیت والعالمیت، یعنی وصفیت اور عالمیت۔ فإن العالم للخصوص کیونکہ عالم خصوص کو چاہتا ہے، والوصف للعموم اور وصف جو ہے عموم کو چاہتا ہے، فی حکم واحد۔ یہ عبارت بھی سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ حکم واحد سے مراد غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف میں تو وصفیت اور عالمیت دونوں کا اعتبار کیا گیا ہے، عمر میں عالمیت کا اعتبار کیا گیا ہے اور ثلاث مثلث میں وصفیت کا اعتبار کیا گیا ہے، اور عمر اور ثلاث مثلث غیر منصرف ہیں۔ معلوم ہوا کہ آپ کا یہ کہنا کہ غیر منصرف میں وصفیت اور عالمیت کا اعتبار کرنا صحیح نہیں ہے ورنہ تضاد لازم آئے گا، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حکم واحد سے مراد لفظ واحد ہیں، لفظ واحد کا غیر منصرف ہونا ہے، اور عمر اور ثلاث یہ دو لفظ علیحدہ علیحدہ ہیں، ایک میں عالمیت ہے اور ایک میں وصفیت ہیں۔ فی حکم واحد وہو منع صرف لفظ واحد، ایک ہی لفظ کا غیر منصرف ہونا ہے، بخلاف اس صورت کے اذا اعتبرت الوصفیت الاصلیت کہ اعتبار کیا جائے وصف اصلی کا مع سبب آخر دوسرے سبب کے ساتھ، کما فی اسود و ارقم جس طرح کہ اسود اور ارقم میں۔ فإن قلت التضاد انما هو بين الوصفیت المحققۃ والعالمیۃ، یہاں مولانا جامی رحمہ اللہ اخفش کی طرف سے سوال نقل کر رہے ہیں سبع پر، جس کا حاصل یہ کہ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ باب خاتم میں وصفیت کے اعتبار کرنے سے دو متضاد چیزوں کا ایک ہی حکم میں اعتبار کرنا لازم آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تضاد تو عالمیت اور وصفیت اصلیہ محققہ کے درمیان ہوتے ہیں، اور یہ باب خاتم میں وصفیت اصلیہ ہے اور زائل ہے، اور عالمیت متحقق ہیں، ان دونوں کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہے، لہذا اجتماع المتضادین فی حکم واحدین لازم نہیں آتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ وصفیت زائلہ اور عالمیت کے درمیان اجتماع المتضادین حقیقتاً تو نہیں ہے، لیکن یہ اجتماع مشابہ ہیں تضاد کا، کیونکہ ایک ضد کے زوال کے بعد زائل شدہ ضد کو دوسری ضد کے ساتھ اعتبار کرنا اگرچہ حقیقتاً اجتماع المتضادین نہیں ہے لیکن مشابہ ہیں، اور یہ غیر مستحسن ہیں۔ فإن قلت التضاد انما وبين الوصفیت المحققۃ والعالمیۃ کہ تضاد تو وصفیت محققہ اور عالمیت کے درمیان ہے، لا بین الوصفیت الاصلیت الزائلۃ والعالمیۃ، نہ کہ وصفیت اصلیہ جو کہ زائل ہے اور عالمیت کے درمیان ہے۔ فلو اعتبرت الوصفیت الاصلیۃ بس اگر اعتبار کیا جائے وصف اصلی کا، والعالمیت اور عالمیت کا، فی منع صرف مثل خاتم، مثل خاتم کے غیر منصرف ہونے میں، لا یلزم تو لازم نہیں آتا اجتماع المتضادین دو متضاد چیزوں کا اجتماع۔ قلنا ہم جواب دیتے ہیں کہ تقدیر احد الضدین بعد زوالہ کہ زوال کے بعد دو ضدوں میں سے ایک ضد کا اعتبار کرنا مع ضد آخر دوسری ضد کے ساتھ، فی حکم واحد ایک حکم میں، وَإِن لَمْ يَكُنْ مِنْ قبیل اجتماع المتضادین اگرچہ دو متضاد چیزوں کے اجتماع کے قبیل میں سے نہیں ہے، لَكِنَّهُ شَبِيهٌ بِهِ لیکن یہ اس کے مشابہ ہیں، فَاعْتِبَارُهُمَا پس ان دونوں کا اعتبار کرنا معاً اکٹھے طور پر غیر مستحسن یہ اچھی بات نہیں ہے۔
آج ہم نے پڑھا ہے وَأَمَّا الْأَخْفَشُ سے لے کر غیر مستحسن تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔